أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سورة الحاقہ 29واں پارہ آیت نمبر 19۔ قیامت کے مناظر میں سے، میدان محشر کے مناظر میں سے ایک منظر ہے کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کوئی چیز تمہاری چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس میں کسی کو اعمال نامے خوشی کے مل رہے ہوں گے تو کوئی پریشان ہوگا۔ جن خوش نصیب لوگوں کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا، یہ اس کا اعمال نامہ ہے دہنی طرف سے دہنے ہاتھ میں، تو وہ خوشی کے مارے ساروں کو اعلان کر کے کہنے لگ جائے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لے لو پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا تو یقین تھا کہ میں اپنے حساب کتاب کو ضرور ملوں گا۔ اس کا ایک مطلب کہ میں نے اپنے اس بات پر پورا یقین رکھا تھا، اس لیے میں دنیا میں فل تیاری کیا کرتا تھا، اپنے فرائض کو پورا کرتا تھا، جس طرح کہ اللہ کریم نے فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کبھی زندگی میں خیانت نہ کرنا، اللہ کی خیانت نہ کرنا، اس کے رسول کے بتائے ہوئی باتوں کی خیانت نہ کرنا، اور اپنی ذمہ داریوں کی خیانت نہ کرنا، فرائض پورے کرنا، ذمہ داریاں پوری کرنا، کیونکہ تم نے ایک دن جواب دینا ہے۔ تو یہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب کتاب ملنے والا ہے، اور آج وہی گھڑی دیکھ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں تو اپنا حساب اس طرح ملے گا، مجھ سے تو ایک ایک بات پوچھی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آج اللہ کا احسان ہوا کہ میرے گناہوں کے متعلق رب کریم نے فرمایا ہم تو اس سے نہیں پوچھتے، سارے ہم نے معاف کر دیے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اعمال نامہ دکھانے کا مطلب کہ وہ خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تبھی تو کہے گا یہ چیز بھی اللہ نے میری درج کی، کیونکہ مومن کا اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ پہاڑوں جیسا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی صدقہ جاریہ یا ولد صالح چھوڑ کر جائے، یا کسی کو پڑھائے کچھ، یا کسی کو نیکی کے کام کی دلالت کرے، تو وہ کام اس کے جمع ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جس طرح مجاہد گھوڑا تیار کرتا ہے، سواری تیار کرتا ہے راہ جہاد کے لیے، وہ اس کا اعمال بڑھتے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ احادیث شریف میں کئی ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں، بڑھتے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ بعض ذکر اذکار ایسے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی، خزانوں کے خزانے بھر جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس ذکر کا نام ہے، تو بھرے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اپنا اعمال نامہ دکھا رہا ہوگا کہ مجھے تو یہ ملا ہے، مجھے تو ساری چیزیں معاف کر دی گئی ہیں۔ جس طرح سورہ یاسین میں آئی، جنتی جنت میں گیا تو کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے اللہ نے تو مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، سب کچھ میرا معاف کر دیا،
اور آج میری اتنی عزت کروائی، اتنی عزت کہ وجعلنی من المکرمین، اسی طرح میدان معاشر میں اس کی اتنی عزت ہو رہی ہوگی، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بڑی عمدہ گزران میں ہوگا۔ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، شیخ الہند رحمہ اللہ مانا فرماتے ہیں کہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ من مانتے گزران میں ہوں گے، یعنی بڑی چاہت والی زندگی میں، جو چاہیں گے ملے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات ہیں، باغات بڑے اونچے اونچے، لیکن قطوفہا دانیہ، ان کے پھل نیچے اور قریب آ جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے اور درخت اور عمدہ چیزیں، جو کہ حدیث شریف میں آیا، سیاح کی روایت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اپنی امت کو جا کر میرا سلام پیش کر دینا، علیہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمایا کہ یہاں جنت میں میں نے درخت لگتے دیکھے ہیں، امت کو جا کر بتانا۔ وہ درخت کیسے لگتے ہیں؟ پانیوں سے نہیں، وہ ان چیزوں سے لگتے ہیں جب واحد کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الہ بننے والی خوبیاں بندوں پر نہیں، صرف تیری ہیں، تیرے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو پھر یہاں جنت میں درخت لگنے لگ جاتے ہیں، تو کہائے گا وہ کہ آج میرا حساب کتاب آسان ہوا، اونچے اونچے محلات میں، اونچے اونچے درختوں میں، کہ اس کے پھل جو ہے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، قریب ہی قریب ہیں۔ پھر خوشی خوشی انہیں کہا جائے گا، مزید جس طرح مہمان کی قدر کرتے ہوئے میزبان ان کو مزید خوشی کے لیے کہتا ہے کھائیں، بہت سارا کھائیں، اسی طرح جنت میں کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئن، یا کچھ بیمار نہیں کرے گا، ہنیئن خوشی خوشی، ہنیئن سہتا پچتا، ہر چیز تمہارے لیے قابل ہے، بڑی عمدہ چیز ہے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ جو تم کام کرتے رہے ہو نا خالی دنوں میں جو تم کام کرتے رہے ہو، وہی کام تم اپنے پاس آج اللہ تعالیٰ نے انہی کا بدلہ تمہیں دے دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا اعمال نامہ جب دیں گے تو پردوں میں دیں گے، فی ستر من اللہ فیقرأ سیئاتہ، تو اسے کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو اچھائیاں نہیں ہوں گی، تو جیسے ہی پڑھنا شروع کرے گا، چونکہ پردے میں پڑھ رہا ہے، پڑھنا شروع کرے گا، تغیر لونہ، اس کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ یمر بحسناتہ فیقرأہا، حتیٰ کہ جب اپنی نیکیوں پر گزرے گا تو انہیں بھی پڑھے گا، فیرجع الیہ لونہ، اس کا رنگ اس کی طرف واپس لوٹ آئے گا، ثم ینظر فَإِذَا سَیِّئَاتُهُ قَدْ بُدِّلَتْ حَسَنَاتٍ، اچانک پھر دیکھے گا کہ برائیاں بھی تو کھڑی تھیں لیکن وہ ساری کی ساری اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے، تو اس وقت وہ کہے گا یہاں تو کچھ برائی بھی نہیں لکھی ہوئی، یہاں دیکھو، یہاں اقرؤ کتابیہ۔ اور اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، ان کے بیٹے روایت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقف عبدہ یوم القیامہ، اللہ اپنے بندے کو ٹھہرائے گا دن قیامت، فیبدی سیئاتہ فی ظہر صحیفتہ، پھر اللہ اس کو اس کے صحیفہ کی پشت پر کچھ اس کی برائیاں لکھی ہوئی دکھائے گا، اللہ پوچھیں گے انت عملت ھذا، کیا تو نے یہ کیا؟ فیقول نعم اے ربی، وہ کہے گئے اللہ میں نے تو یہ کیا، تو اللہ فرمائیں گے انی لم افضحک بہ، میں نے تجھے کبھی بھی ان کی وجہ سے رسوا نہیں ہونے دیا، وانی قد غفرت لک،
میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو اس وقت وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی جیسے ہی وہ نجات پائے گا تو یہ فوراً کہے گا۔ اور دوسری روایت میں صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے ہی وہ بندہ سوچے گا نا کہ میں تباہیوں کے قریب ہونے لگ گیا ہوں، یدنی اللہ العبد یوم القیامہ فیقررہ بذنوبہ کلہا، اللہ بندے کو اپنے قریب کرے گا دن قیامت، اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، حتیٰ کہ جب بندہ دیکھے گا انہ قد ہلک، کہ میں تو گیا تباہ ہو گیا، اللہ فرمائیں گے انی سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، آج بھی تو تجھے معاف کروں گا۔ ثم یعطی کتاب حسناتہ بیمینہ، پھر اس کو نیکیوں والا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اما الکافر والمنافق، ہاں جو کافر اور منافق ہوں گے، فیقول الاشہاد، تو سارے گواہ ہر ایک کے سامنے کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سورہ ہود آیت 18، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹے عقائد بنا رکھے تھے، جھوٹ بولا تھا، اللہ کی لعنت ہے آج ظالموں پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نیک لوگ خوش عیش ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، سورہ البقرہ میں بھی آیا کہ جس طرح یہاں ہے نا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، سورہ البقرہ میں بھی آیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، آیت نمبر 46 سورہ البقرہ، یہ لوگ یقین کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے ملنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ہم نہیں آئے، دنیا میں ہم گزرنے کے لیے آئے ہیں، یا اپنے اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں، تو وہ عیش عشرت کی زندگی میں ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے ان الجنت مئۃ درجۃ، جنت جو ہے 100 درجے ہیں اس کے، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر 2 درجوں کے درمیان ایسے ہے جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ، یعنی 500 سال کا فاصلہ۔ اور اسی طرح محدث ابن ابی حاتم وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلام الاسود وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی کو بات بتا رہے تھے تو میں نے سنا کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے پوچھا هل یتزاور اہل الجنہ، کیا جنتی ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارتیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، انه لیہبط اہل الدرجۃ العلیٰ الی اہل الدرجۃ السفلی، اونچے درجے والا نچلے درجے والے کے پاس تو آئے گا، فیحیونہم ویسلمون علیہم، انہیں تحفے پیش کریں گے اور ان پر سلام پیش کریں گے۔ اوپر والے نیچے اس لیے آئے کہ نچلے جو سمجھیں گے کہ جنت یہی کچھ ہے، ان کی طاقت نہیں تھی، تقصر بہم اعمالہم، ان کے اعمال کم تھے، لا یستطیع اہل الدرجۃ السفلی یصعدون الی الاعلیین، وہ اعلین کی طرف یعنی اونچلے درجوں کی طرف نہیں جا سکیں گے، لیکن جب اوپر والے نیچے آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا اچھا اوپر بھی جنت ہے۔ تو قرآن میں آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ذریت اور ان کے نیک لوگ جو اپنے درجات میں متفاوت ہیں، نچلوں کو اللہ تعالیٰ اوپر لے جائیں گے۔ سورہ طور میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نچلوں کو پھر اوپر لے جائیں گے، قطوفہا دانیہ، اور یہاں اتنا بھی آیا تفسیر طبرانی کی روایت میں ہے، اور ضیاء کی روایت مفسر ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے کہ جس طرح جنتی دنیا میں ایک ترتیب ان کی ہوتی تھی کہ کسی جگہ جانے کے لیے خوشی ان کو ہوتی تھی کہ اس اعلیٰ جگہ کا ان کو کوئی پاسپورٹ مل جائے، کوئی جواز مل جائے، جواز کہتے ہیں عربی میں پاسپورٹ کو، تو یہ پاسپورٹ جو ہے حدیث میں بھی بالکل جواز کا لفظ آیا، چونکہ یہ خوشی کا ایک مقام ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ کا پاسپورٹ مل گیا ہے، فلاں جگہ کا ٹکٹ مجھے مل گیا ہے۔ تو طبرانی میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل احد الجنت الا بجواز، ہر بندہ اپنے پاسپورٹ سمیت جنت میں داخل ہوگا۔
اس میں کیا لکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلوہ جنت عالیہ قطوفها دانیہ، یہ اللہ کی طرف سے فلاں فلاں فلان ابن فلان کے لیے یہ خط ہے، یہ پرچی ہے، یہ تحفہ ہے کہ اس کو جنت عالیہ میں داخل کر دو جس کے پھل نیچے نیچے ہوں گے۔ اسی طرح ضیاء مقدسی کی روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے یوں روایت بیان کی تھی کہ یعطی المؤمن جوازا علی الصراط، کہ اسے یہ جو پاسپورٹ ہے یہ پل صراط پر ملے گا، جس میں لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم لفلان ادخلوہ جنت عالیہ قطوفها دانیہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھت اس آدمی، اللہ عزیز حکیم ذات کی طرف سے ہے، اس آدمی کے لیے جو فلان ابن فلان ہے، اس کا نام لکھا ہوگا، باپ کا نام لکھا ہوگا، اسے جنت عالیہ میں داخل کر دو جہاں کے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تمہیں ان چیزوں کا اعمال کا بدلہ مل رہا ہے جو تم نے خالی دنوں میں کیے تھے، لیکن یہ بدلہ کس طرح ہے؟ فضل کے اعتبار سے بدلہ ہے، ورنہ اللہ کے کسی نعمت کا بدلہ بندہ کر تو پورا نہیں نہ سکتا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ اللہ نے احسان کے طور پر بدلہ اور انعام بنا دیا ہے، ورنہ یہ ہمارا حق تو نہیں نہ بنتا تھا۔ ہم کہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تھوڑے تھوڑے کام اور ٹوٹے پھوٹے کام کرنے والے، اور اتنی بڑی جنت جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا وسددوا وقاربوا، کام کرتے رہو، سیدھے سیدھے چلتے رہو، دین کے قریب قریب ہو کر رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ لَن يُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، یہ یاد رکھو تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ولا انا، اور میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، ہاں یہ کہ اللہ نے مجھے خصوصی رحمت اور فضل سے ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے، لہذا اللہ مجھے بھی جنت میں لے جائے گا اپنے خصوصی فضل و احسان کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ چیزیں انعام کے طور پر دے دی۔ اللہ کی صفت ہے شکور، کہ اللہ تعالیٰ بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدردانی کرتے ہیں، جس کی اس کو ضرورت بھی نہیں، لیکن اتنی قدر کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے سے بڑے انعام سے نواز دیتے ہیں۔ یہ اس جنتی کا تذکرہ ہے جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، کہ بائیں ہاتھ میں ملنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔